السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بچوں کی بیماری ریکٹس پر۔ ریکٹس یہ بیماری عام طور پر بچوں میں دیکھی جاتی ہے۔ یہ بیماری بچوں میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس میں آپ کے بچے کی ہڈیاں بہت نرم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں زیادہ آسانی سے دب جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ ایک بنیادی جینیاتی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جائزہ: وٹامن ڈی آپ کے بچے کے جسم کو کھانے سے کیلشیم اور فاسفورس جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کافی وٹامن ڈی کی کمی کے ہڈیوں میں مناسب کیلشیم اور فاسفورس کی سطح کو برقرار رکھنا مشکل بناتی ہے، جو ریکٹس کا سبب بن سکتا ہے۔ خوراک میں وٹامن یا کیلشیم شامل کرنے سے عام طور پر ریکٹس سے منسلک ہڈیوں کے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب ریکٹس کسی اور بنیادی مسئلے کی وجہ سے ہو تو آپ کے بچے کو کافی ادویات یا دوسرے علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ریکٹس کا کیا سبب بنتا ہے؟ غذائیت کے مسائل یا جینیات عام طور پر ریکٹس کی وجہ ہیں۔ غذائی ریکٹس یہ عام طور پر کافی کے وٹامن ڈی نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے آپ کا جسم کیلشیم جذب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی کمی کی وجوہات میں شامل ہے: سورج کی روشنی کی نمائش، جس سے آپ کے جسم کو اپنا وٹامن ڈی بنانے میں مدد ملتی ہے۔ آپ کے بچے کی خوراک میں وٹامن ڈی کی کمی، یہ سبزی خور غذا، لیکٹوز کی عدم رواداری یا ایسی حالتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو آپ کے بچے کے جسم میں وٹامن ڈی جذب کرنے کی مقدار کو محدود کرتے ہیں، جیسے کرون کی بیماری، سیلک بیماری، سسٹک فائبروسس یا السریٹیو کولائٹس۔ وراثت میں ملنے والی کے ریکٹس: کئی جینیاتی کے بیماریاں اس میں مداخلت کرتی ہیں کہ آپ کے بچے کا جسم کا وٹامن ڈی کو کیسے جذب کرتا ہے۔ دیگر جینیاتی کے حالات اس بات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ آپ کا جسم کس طرح فاسفورس کو سنبھالتا ہے اور ریکٹس کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس قسم کے عوارض نایاب ہیں۔ کس کو خطرہ ہے؟ نوزائیدہ اور شیر خوار بچوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو دودھ پلا رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر دودھ پلانے والے والدین کو وٹامن ڈی نہیں مل رہا ہے یا جو قبل از وقت پیدا ہوئے تھے۔ وہ بچے جنہیں باہر سورج کی روشنی نہیں ملتی ہے، کھڑکیاں سورج کی شعاؤں کو روکتی ہیں جنہیں آپ کا جسم وٹامن ڈی بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، خاص طور پر موسم سرما میں سچ ہے۔ وہ بچے کے جن کی جلد سیاہ ہوتی ہے، جب آپ کی جلد گہری ہوتی ہے تو انہیں وٹامن ڈی کی مطلوبہ مقدار کے پیدا کرنے کے لیے سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ ریکٹس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ ریکٹس کی تشخیص کے کئی طریقے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کے ڈاکٹر کو جسمانی معائنے یا علامات کی بنیاد پر ریکٹس ہونے کا شبہ ہے تو درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں: ایکس رے، خون کی جانچ، پیشاب کی جانچ، ہڈیوں کی بائپسی بہت کم ہی کی جاتی ہے۔ جینیاتی جانچ وراثت میں ملنے والے ریکٹس کے لیے۔ آپ کے بچے کو یہ حالت کب تک رہ سکتی ہے؟ غذائی ریکٹس کا علاج ہفتوں یا مہینوں میں کیا جا سکتا ہے، کہ اس کی شدت پر منحصر ہے۔ کمزوری یا درد جیسی زیادہ تر علامات کو چند ہفتوں میں بہتر ہونا چاہیے۔ وٹامن ڈی کی کمی کو بھی 6 سے 8 ہفتوں میں بہتر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے کی ہڈیوں میں کوئی جھکنا ہے تو اسے بہتر ہونے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ یہ خود ہی ہو سکتا ہے، لیکن اسے سرجری یا منحنی خطوط وجدانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وراثتی ریکٹس کے ساتھ وٹامن ڈی کی کمی ایک ایسی علامت ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بیماری اس کا سبب بنتی ہے وہ زندگی بھر کی حالت ہے۔
آپ کا اگر ماہر طفیل اور ماہرین اگر ضرورت ہو، آپ اور آپ کے بچے کو اپنی حالت کو سنبھالنا سیکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ریکٹس والے بچوں کا کیا نقطہ نظر ہے؟ وسیع ریکٹس والے کے بچوں کے لیے نقطہ نظر عام طور پر اچھا ہوتا ہے۔ علاج کو ساتھ ان کی حالت ہفتوں یا مہینوں میں ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ غذائی ریکٹس کے لیے علاج کیے گئے زیادہ تر کے بچے مکمل طور پر صحت یاب ہو کر صحت مند بالغ ہو جاتے ہیں۔ وراثتی ریکٹس والے کے بچوں کے لیے تشخیص ان کے مخصوص جینیاتی عارضے پر منحصر ہے۔ پھر بھی بہت سے معمولات میں اس قسم کے ریکٹس والے بچے بالغ ہو سکتے ہیں جو مکمل صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ سورج کی روشنی، چونکہ آپ کا جسم قدرتی طور پر وٹامن بنا سکتا ہے جب آپ سورج کی روشنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے باہر نکلنے اور کچھ دھوپ حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کا امکان ہے۔ سرجری، عام طور پر آپ کے بچے کی ہڈیاں خود ہی سیدھی ہو جائیں گی۔ خاص طور پر سنگین صورتوں میں سرجری بھی ایک اختیار ہو سکتا ہے۔ وراثتی ریکٹس کے لیے بچے کے ماہر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ علاج، اس کے علاج کے لیے مندرجہ ذیل ادویات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیلشیم شربت 1 یا 2 چمچے دن میں 3 دفعہ۔ وٹامن اے ڈی ڈراپس 5 سے 10 قطرے روزانہ۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین، سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔